اب ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب احسن ظفر بختیاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رہیں اور اپنی گزشتہ سال کی جو ان کی کارکردگی ہے اور جو آئندہ برس وہ کرنے جا رہے ہیں، آپ سب لوگ کھڑے ہو کر ان کی تالیوں کا جواب دیں، تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرمین فاؤنڈر گروپ، جناب فہد وحید صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ، جناب اظہر الاسلام صاحب وائس پریزیڈنٹ، ممبرز آف دا ایگزیکٹو کمیٹی آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، فارمر پریزیڈنٹس، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ، فارمر وائس پریزیڈنٹ، فارمر ایگزیکٹو ممبرز، مارکیٹ پریزیڈنٹس اینڈ ریسپیکٹیبل لیڈرز آف دا بزنس کمیونٹی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج بطور صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آپ سب کو اے جی ایم پہ تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے پچھلے سال بزنس کمیونٹی کی خدمت کی اور یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے 1 سال کی، انشاءاللہ اس سال میں اس سے بھی بہتر طریقے سے بزنس کمیونٹی کی خدمت کروں گا۔ اور میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہمارے مارکیٹس کے پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز ہیں اور جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جس میں ملک رب نواز صاحب اور اجمل بلوچ صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی، کہ ان کی جو عزت ہے اس کو چیمبر میں بڑھایا جائے اور بزنس کمیونٹی کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایوارڈ سیرمنیز اس سال کی گئیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنی ذاتی تشریح کرنا چاہتا تھا یا ان کے ساتھ اپنی کوئی ذاتی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، صرف بزنس کمیونٹی کو اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اور بیوروکریسی کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم بزنس مین، بزنس کمیونٹی جو ہے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے اس پورے سال کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے اپنی بزنس کمیونٹی کو عزت دی اور جس طرح سے انہیں ایوارڈز دیے اور جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا، میں یہ زندگی بھر کبھی نہیں فراموش کر سکتا، نہ بھول سکوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مختلف مارکیٹ کے جتنے بھی صدور ہیں، جس طریقے سے جب بھی میں نے انہیں کہا کوئی ڈیولپمنٹ ورک کے سلسلے میں، ہم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، مارکیٹ کے وزٹس کیے، ٹری پلانٹیشن ڈرائیو پہ ہم ان کے ساتھ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تمام مارکیٹ کے صدور نے میرے ساتھ بہت خاص طور پہ میرا جسے کہتے ہیں پیار اور محبت کیا، اور میں اس کے لیے بھی ان کا مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عابد خان صاحب ہیں، یہ بھی اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عابد خان صاحب، آپ نے لاسٹ ایئر میرے پاس آئے اور صحیح طریقے سے بیٹھ کے بات کی، اور آپ نے جو ڈسپلے سینٹر کی بات کی تھی وہ ڈسپلے سینٹر آج وہاں پیچھے سامنے بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صحیح طریقے سے اپوزیشن کریں گے یا کرٹیسزم کریں گے تو اسلام آباد چیمبر کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو اون کرے گی اور وہ آپ کو کر کے دکھائے گی اور ڈیلیور کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شاہد زمان شنواری صاحب، آپ نے کہا کہ یہاں پہ ممبرز کی فیسیلیٹیشن کا سینٹر ہونا چاہیے، وہ بھی وہاں پہ ایک کاؤنٹر بنا پڑا ہوا ہے، آپ ماجد صاحب کے کمرے کے سامنے دیکھ لیں اور انشاءاللہ اس ہفتے سے وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل ماجد شبیر صاحب اور جو اسلام آباد چیمبر کا سارا سٹاف ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پورا سال میری مدد کی اسلام آباد چیمبر کے معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، تو میں ان کو بھی بے حد دل سے مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ
میری ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام ممبران جنہوں نے جب میں نے انہیں کہا انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی. کسی ایک کا نام لوں گا تو سب کی دل آزاری ہو جائے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ امتیاز عباسی صاحب, چودھری محمد علی صاحب اور امیر حمزہ صاحب اور دیگر تمام, فصیح اللہ صاحب, سب, ڈاکٹر عثمان صاحب, آپ سب, اشفاق چٹھا صاحب, سب میرے لیے, فیضان شہزاد صاحب قابل احترام ہیں. آپ نے جس طرح سے مجھے اسسٹنس پرووائڈ کی, آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بزنس کمیونٹی کو ڈیلیور کیا ہے, اور انشاءاللہ اس اگلے سال میں بھی آپ لوگوں کی مدد سے بزنس کمیونٹی کو ڈیلیور کریں گے. اور جو وعدے میں نے اپنے منشور میں الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کی مارکیٹوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے, ہم اسلام آباد کی مارکیٹوں میں واش رومز بنوائیں گے, ہم اسلام آباد کی مارکیٹوں میں فلاور مارکیٹس بنائیں گے, اور جو وہاں پہ پارکنگ کے ایشوز ہیں اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, انشاءاللہ وہ ہم نے اپارا مارکیٹ میں, سپر مارکیٹ میں, جناح سپر مارکیٹ میں ہو گئے. اور انشاءاللہ اسی طرح سے اب ہمارا ٹارگٹ جی سیکٹر کی مارکیٹس ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی وہاں پہ بھی بہت جلد یہ کام شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس سال جتنی بھی ہماری کمیٹیز کے کنوینئر تھے انہوں نے جس طریقے سے اسسٹ کیا, میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ ملک زبیر صاحب جو ہماری فائننس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چیمبر کا 1 روپیہ بھی کسی غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوا. اور اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چیمبر کے پیسے کسی جگہ پہ غلط استعمال کیے ہیں تو وہ میرے پاس آ جائے, ملک زبیر صاحب کے پاس آ جائے, میں آپ کو چیمبر کے پیسوں کا ایک ایک پیسے کا حساب دینے کا روادار ہوں. لیکن اگر کوئی شخص کوئی ویڈیو بنا کر اسلام آباد چیمبر کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بندے کی باتوں پہ کبھی کان نہ دھریں. اور میں ہاؤس کے آگے یہ بات بھی رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اسلام آباد چیمبر کی ریپوٹیشن کو ڈیفیم کر رہے ہیں ان کی ممبرشپ کینسل کی جانی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, جتنے کیسز آپ نے ڈی جی ٹی او میں کیے ان سب کے فیصلے آپ کے خلاف ہوئے, اور پھر بھی آپ ہمارے چیمبر کے معزز ممبران کو کیوں گمراہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ ناصر چودھری صاحب, بابر چودھری صاحب, سیف الرحمان صاحب, روف فیصل صاحب, نثار مرزا صاحب, خالد چودھری صاحب, ضیاء چودھری صاحب, امیر حمزہ صاحب, آپ کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے سال میں جس طریقے سے مجھے اسسٹ کیا. میں زندگی بھر آپ کا مقروض ہوں, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم, اپنا فیملی ٹائم مجھے دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس سال میں نے چیمبر کی صدارت سنبھالی اس سال پاکستان میں ورسٹ اکنامک کرائسس چل رہا تھا, اور اس کے باوجود اس پاکستان میں جو ڈالر کی پرائس ہے وہ اوپر جا رہی تھی, ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ ریڈیوس ہو رہی تھی, ہماری ریمیٹنسز ڈراپ ہو رہی تھیں, ہماری ایکسپورٹس ڈراپ ہو رہی تھیں. لیکن الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اب پاکستان جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے SIFC بنائی اور ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھی ہوئی ہے, اور جس طرح سے اب ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں اور ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں اور ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے, تو آپ یقین جانیے وہ دن دور نہیں ہے. ابھی بہت جلد ہماری جو کاٹن کی فصل ہے وہ آئے گی, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ 10 ملین بیلز کی پروڈکشن ہے, اور جس کی جو مارکیٹ پرائس ہے انٹرنیشنلی $5 بلین ہے, اور اگر اس کو ہم کپڑا بنا کے اور دیگر چیزوں میں بنا کر ایکسپورٹ کریں گے اگلے سال میں تو $25 بلین کی صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوں گی پاکستان سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایگریکلچر ریفارمز گورنمنٹ نے اور ہمارے سب اداروں نے مل کے کیے ہیں, ہم ہر سال تقریباً $4 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, اور گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے رقبے پہ سن فلاورز کی کاشت کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور ایڈیبل آئل سن فلاور جب یہاں پہ کاشت ہوگا تو ان کا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہم $1 بلین
ڈالر وہ بھی ہم کم کر لیں گے اپنی امپورٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ فارماسوٹیکل ایکسپورٹس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں $160 بلین کی فارماسوٹیکل ایکسپورٹس ہیں, اور جس میں پاکستان کا شیئر صرف تقریباً $300 ملین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑے آرام سے اس پوری مارکیٹ میں کا 10% شیئر جو ہے وہ کیپچر کر سکتا ہے, جو $16 بلین ہے. اور میں نے ہر ریلیونٹ فورم پہ, چاہے وہ منسٹری فار کامرس تھی, منسٹری فار انڈسٹریز تھی, اور اس کے علاوہ فائننس منسٹری تھی, ان کے ساتھ میٹنگز کی, ان کو بتایا کہ یہ پوٹینشیلز ہیں, اور ہمارے جتنے بھی بزنس مینس تھے ان کے جو بھی مسائل تھے, چاہے امپورٹ سے ریلیٹڈ, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ, اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایل سی سے ریلیٹڈ. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھے, جن لوگوں کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھی گورنمنٹ نے ان کی ایل سیز کھولی, اور لیکن پھر بھی کچھ ایسی 1-2 لگژری آئٹمس تھیں جن کی ایل سیز نہیں کھل سکی, لیکن گورنمنٹ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اب ان کے حالات فائنینشلی بہتر ہو رہے ہیں, اور یہ جو ہماری ایل سیز ہیں یہ نارمل طریقے سے کھلنی شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک نجیب صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد چیمبر کو گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہم نے ایکسپو سینٹر کی 112 کنال زمین کا MOU سائن کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہے اسلام آباد چیمبر کی تاریخ میں, اور جب وہ انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکسپو سینٹر وہاں پہ تعمیر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور خاص طور پہ یہ جو پوٹھوہار ریجن ہے جس میں راولپنڈی, اسلام آباد, چکوال اور اٹک کے اضلاع آتے ہیں, اس میں بہت تیزی سے ترقی ہوگی. اور آگے آنے والے وقت میں جس طرح سے ایگریکلچرل ریفارمز ہو رہے ہیں تو جو ہائی ویلیو کراپس ہیں وہ بھی اسی ایریا میں کاشت ہوں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے بہت سارے کام کیے, جس میں سب سے پہلی ہماری ایک اچیومنٹ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسلام آباد چیمبر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسلام آباد چیمبر کا دورہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پر چیئرمین سینٹ نے فلور پہ ایڈریس کرنے کے لیے مجھے بطور اسلام آباد چیمبر کے صدر وہاں بلایا, اور میں نے اپنی تقریر میں اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے, اور اسلام آباد کے شہریوں کے جو مسائل تھے وہ وہاں پہ سینٹ میں ان کے سامنے پیش کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنر بلوچستان نے وزٹ کیا, گورنر KP نے وزٹ کیا, ہاں, اور اس کے علاوہ ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے بہت ساری کوششیں کی, اور خاص طور پہ ہماری ملاقات جو پنجاب کے منسٹر فار انڈسٹریز ہیں SM تنویر, ان سے ہوئی. انہوں نے ایک پوری فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ کرائی, اور جس میں انہوں نے 2 سائٹس مارک کر کے دی کہ اس کے اوپر جتنی جلدی اب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائیں گی, اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلام آباد کی انڈسٹریل کمیونٹی ہے, جو ان کی بہت پرانی خواہش ہے, وہ بہت جلد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال میں پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹس رہے اسلام آباد چیمبر کے, ان سب کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پروقار تقریب میں اعزازات سے نوازا گیا. وہ ان کی ریکگنیشن سروسز تھیں جو انہوں نے اپنی اتنے 37 سالہ جو بھی ہمارے پریزیڈنٹ گزرے, وائس پریزیڈنٹس گزرے اسلام آباد چیمبر کے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بزنس کمیونٹی کی جو خدمت کرتے ہیں وہ وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا آفس ہر وقت وہاں پہ ایک عوام کا اجتماع لگا رہتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائس پریزیڈنٹس کو اسی طریقے سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بطور ممبر CDA بورڈ جب میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تو میں نے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے تمام مسائل ان کے سامنے رکھے. منٹس آف دا میٹنگ میں وہ پوائنٹس شامل ہیں. انہوں نے اسلام آباد کی ڈفرینٹ مارکیٹس میں پارکنگ پلازاز, فلاور مارکیٹس, اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے, لیکن انفارچونیٹلی سے 1 سال کے اندر 3 چیئرمین CDA تبدیل ہوئے, اور مجھے امید ہے کہ اب جو کہ آنے والا وقت ہے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ یہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے CDA کی طرف سے وہ ان کے اوپر اکتوبر میں جو آکشن ہے اس کے بعد کام سٹارٹ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے
مارکیٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے کام کیا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے جو اسلام آباد چیمبر میں 2 رول ماڈل ایوارڈز کیے، جس میں سردار الیاس خان صاحب کو ہم نے، جو اسلام آباد اور پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستان لے کے آئے اور انہوں نے سینٹورس مال یہاں پہ تعمیر کیا، انہیں یہاں پہ بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری عبد المجید صاحب کو یہاں پہ ہم نے دوسرے اس کے راؤنڈ اپ میں بلایا کہ وہ آئے اور یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس لوگوں سے شیئر کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے ہماری سوسائٹی کے لیے ڈیلیور کیا ہے، اسلام آباد چیمبر نے پہلی دفعہ ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی یہ سیریز ہم جاری رکھیں گے، اور جن جن لوگوں نے جو سروسز کی ان کو آگے ان کو ریکگنائز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جو شاپنگ فیسٹیول ہم نے کیا وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ طاہر عباسی صاحب، مجھے یاد ہے کہ اس وقت کاروباری حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اسلام آباد کی مارکیٹس کے، جس کے اوپر مجھے عبد الرحمن صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے اور ہمیں ایک شاپنگ فیسٹیول کرنا چاہیے، اور ہم نے F10 اور F7 مرکز میں وہ شاپنگ فیسٹیول کیا، جس سے ٹریڈرز کی جو مارکیٹ کی فیسٹیوٹی تھی اور جو ان کا بزنس تھا وہ انکریز ہوا۔ اور انشاءاللہ عبد الرحمن صدیقی صاحب کو میں نے یہ جاب دی ہے کہ عبد الرحمن صاحب اس سال ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسلام آباد کی زیادہ سے زیادہ مارکیٹس میں یہ شاپنگ فیسٹیول کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہینڈی کرافٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر ایکسپو کی، اس کے علاوہ ہم نے مینگو فیسٹیول کیا، ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر کھولا، اور اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹریلسٹ کمیونٹی ہے ان کے بہت سارے مسائل تھے ISCO سے ریلیٹڈ، اور ISCO کا فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد چیمبر میں کھلا۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اسلام آباد چیمبر کا وزٹ کیا، اور ICCI کی جو میڈیشن آفس ہے اس کا افتتاح کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیشن کاؤنسل کا افتتاح کرنا اور اس کا آفس کھلنا یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری جوڈیشری کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کیسز کا، اور اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی اسسٹ کریں کہ اگر کوئی ایسے لین دین کے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے ایشوز ہیں، تو ان کو ہم یہاں پہ میوچولی سیٹل کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ویژن ہے ہم آگے کرنا چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم ایک ایکسیلنس ایوارڈ کریں اس سال انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جلد سے جلد ہم جگہ شارٹ لسٹ کر کے اس کے اوپر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک BOC کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہاں پہ ایک چیز بتانا بھول گیا کہ ہم نے اس سال ایک ٹوریزم سمٹ کی سکردو میں، جس میں ہم 25 کے قریب ڈپلومیٹس کو وہاں لے کے گئے، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ انہوں نے وہاں پر دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پہ پاکستان میں پہلی انٹرنیشنل فلائٹ نے سکردو میں لینڈ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی وہاں پہ ڈپلومیٹس کو دکھانا۔ اس کے بعد میں نے اور حضرت الاسلام صاحب نے ایک ڈیلیگیشن لیڈ کیا ایتھوپیا کے لیے، تاکہ ایتھوپیا کے ساتھ پاکستان کا ڈائریکٹ ایئر لنک قائم ہو سکے، اور وہ بھی ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور وہاں پہ جس طریقے سے وہاں کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ہمیں ریسیو کیا اور آنر دیا، اور اس کے بعد جو پاکستان ایتھوپیا بزنس فورم ہم نے اپنے اسلام آباد چیمبر میں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افریقہ کی تقریباً 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، اور اگر اسی طرح سے اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اپنی بزنسز کو انکریز کرنا ہے، تو ہمیں لک افریقہ پالیسی کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو افریقہ کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ مارکیٹس کو ایکسپلور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری وومنز ہیں، ہم وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی اگلے سال انشاءاللہ ضرور کام کریں گے، اور وومن کے جو ہم نے پچھلے سال بھی ایکسیلنس ایوارڈ کیے، اور اس سال ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک سیکنڈ راؤنڈ ہو اور وومن ایکسپو کا بھی انعقاد کیا جا سکے۔ اور میری سب سے زیادہ بڑی خواہش یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے تمام لیڈرز کو یہاں پہ بلایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا اکنامک مینیفیسٹو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے آگے پیش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو۔ اس کے لیے ہماری خواہش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو یہاں بلایا جائے، اس کے بعد ان کی بات سنیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم ایک
چارٹر آف اکانومی سائن کریں اور اس میں اسلام آباد چیمبر اپنا رول پلے کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے جو ہمارے انڈسٹریلسٹس ہیں اور جو ہمارے کمیونٹی یہاں پہ ٹریڈنگ میں ہے ان کے ساتھ، اور جو ہماری فروٹ کی خاص طور پہ امیر حمزہ صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں کہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی ایکسپورٹس کو جو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ورک فورس باہر بھیجتے ہیں اس کی اسکل ڈیولپ کر کے اس کو باہر بھیجا جائے. اور ہم میاں اکرم فرید صاحب یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو ہم جتنی بھی ہماری یہاں پہ لیبر ہے اس کو اس کی جو اسکل ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کریں. دے دو. اس کے علاوہ ہم نے اسلام آباد کے ڈفرینٹ کالجز میں آئی ٹی لیبس بنائیں جس میں ICG F62 اور IMCB F84، اور وہاں پہ خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ اور ان کے لیے بہت سارے مسائل تھے جس کو ہم نے حل کیا. اور انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی ہمارا ویژن ہے کہ ہم اسلام آباد چیمبر کے لیے اسکول اور ہاسپٹل بھی ضرور بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ پوائنٹس کچھ اور بھی کافی لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کافی اب کم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی صدر یہاں پہ آئے ڈفرینٹ مارکیٹس کے، احمد وحید صاحب، کونسل ممبرز، نعیم اوان صاحب، آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سردار طاہر صاحب آپ کا، ملک نجیب صاحب آپ کا، کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام آباد چیمبر کی اس AGM کو کامیاب بنایا. تھینک یو ویری مچ.